عقیدہ ختم نبوت پر سودے بازی مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب بھی کوئی دین کا مسئلہ آیا ہے تو ہمارے اکابر نے حق ادا کیا۔ قادیانیت کے مسئلے پر جو کچھ بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا، میرے قائد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے قائد تھے، سربراہ تھے، انہوں نے حق ادا کیا۔ سات بڑے بڑے کبار علماء تھے، جبال العلم رحمت اللہ علیہ، دوسری تنظیموں کے بڑے بڑے اکابر علماء تھے۔ اب آپ نے دیکھا یہ حدود بل کے مسئلے پر، حدود بل کے مسئلے پر میں نہیں گواہ ہوں، اس دن میں اول سے آخر تک اسمبلی میں موجود تھا، میں نے پوری کارروائی دیکھی۔ وہ بل پیش کیا گیا، الفاظ جو بھی ہوں، پتہ ہے اس بل کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ سننا چاہیں تو میں تھوڑا سا سنا دوں۔ یہ لاؤڈ اسپیکر میرے ساتھ وفا نہیں کرتا، یہ میں موہن جودڑو کی سائیڈ سے آیا ہوں، یہ بھی وہاں سے آپ لائے ہیں۔ ہاں جی، ہڑپا کی طرف سے، ہاں دونوں کی مناسبت ہے کچھ نہ کچھ۔ یہ جو بل پیش کرنا، پاس کروانا چاہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ جو بل پاس کروانا چاہتے ہیں، بش کے بیٹے، بش شیطان ہے، بولیں بولیں بولیں، ابلیس ہے، بش لعین ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے۔ میں آج وینزویلا کے صدر کو سلام کرتا ہوں، وینزویلا کے صدر کو سلام کرتا ہوں، جس نے اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا ابلیس بش ہے، اور اس نے کہا اس ابلیس سے جان چھڑاؤ، پھر عمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ سلام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو حضور کا غلام بھی بنا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، ممکن ہے ان کے یہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بش شیطان ہے، آپ بھی کہیں، آپ کی بش سے کوئی رشتہ داری ہے؟ پھر بولتے کیوں نہیں؟ کہیں بش شیطان ہے، یہ خنزیر ہے، ابلیس ہے، یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ ظالم ہے، جابر ہے، یہ اس دور کا فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، حامان ہے۔ اس دن ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود کانفرنس کے نام سے بہت بڑا اجتماع تھا، میرے قائد بھی موجود تھے، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بہادر وزیر اعلیٰ سرحد کے چیف منسٹر جمعیت علماء اسلام کے جیال کارکن اکرم خان درانی، بہت بڑے 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 علماء موجود تھے۔ ایک نوجوان مائک پہ آیا، اس نے کہا حضرت، مولانا کو دیکھ کے کہا حضرت بش شیطان ہے، بالکل شیطان ہے۔ لوگوں سے کہا بش شیطان ہے، سب نے کہا بالکل شیطان ہے۔ اس نے کہا حضرت قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بش شیطان ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ الفاظ کہاں؟ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ بش شیطان ہے۔ میں نے کہا میں تو نہیں پڑھا ہے، آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا جی بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ کہا سناؤ، کہا لکھا اولئک حزب بش شیطان، اولئک، اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا ہے، اس پر ذرا زور دو نا، اولئک حزب بش شیطان، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بش شیطان ہے۔ مزید دلیل کی ترجمہ جا کے حضرت صاحب سے پوچھے، میں نے جو بات کرنی تھی کر دی۔ اللہ اس بش کا بیڑا غرق کرے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمام کفریہ طاقتوں کا پیٹرون ان چیف بش ہے۔ یہ قادیانی فتنہ ہو یا کوئی اور فتنہ ہو، جتنے بھی فتنے آپ دیکھتے ہیں سب کی سرپرستی یہ لعین کر رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تباہ ہوگا، ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، اور حق و صداقت کے مت والوں کو فتح مبین نصیب ہوگی۔
آپ نے کوئی ایسی رات دیکھی ہے جس کے بعد صبح کا سویرا طلوع نہ ہوا ہو؟ آپ نے کوئی ایسی رات دیکھی ہے جس کے بعد صبح کا سویرا طلوع نہ ہوا ہو؟ بھائی رات کی تاریکی کے بعد صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی قانون فطرت ہے کہ ظلم کی اندھیری رات کے بعد انصاف کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ظلمت شب دور ہوگی طلعت خورشید سے۔ آپ کی دودھ پتی چائے میرے اوپر قرض ہو گئی، لاڑکانہ آئے اور پی کے جائیے، لاؤڈ اسپیکر والا مستری۔ لاڑکانہ میں پلاؤں گا دودھ پتی چائے۔ اب ٹھیک ہے ذرا کچھ۔ ظلمت شب دور ہوگی طلعت خورشید سے۔ جلدی جلدی بولے نا یار، ذرا محبت سے بولیں۔ ظلمت شب دور ہوگی طلعت خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ عائشہ میدان میں نکل آئیے، امتحانات آتے ہیں، انبیاء کرام پر بھی بڑے بڑے امتحانات آئے تھے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی تھائی لینڈ میں پیس پروسیس کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنس تھی، 1 اور 2 ستمبر کو۔ ساؤتھ پیسیفک ریجن کے جتنے ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، ان کی پارلیمنٹس کے نمائندے ان کو بلایا گیا تھا۔ پاکستان سے ہم 3 سینیٹر گئے تھے، چوتھا ایک سرکاری ڈپٹی سیکریٹری تھا، وہ ہماری سی آئی ڈی کے لیے وہ ہمارے ساتھ گیا۔ اس اجتماع میں آسٹریلیا، بنگلہ دیش، کمبوڈیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، نیپال، پاکستان، سری لنکا، چائنا اور دیگر بہت سارے ممالک کے پارلیمنٹ کے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ کچھ ممالک سے ایم این ایز آئے تھے اور کچھ ممالک سے سینیٹرز آئے تھے۔ 100-150 بندے تھے سارے، آدھے مرد تھے، آدھی عورتیں تھیں، تقریباً نیم برہنہ تھے، داڑھی والا پگڑی والا میں اکیلا تھا۔ میں بھی روزانہ 1.5 پاؤ تیل لگا کے پھر آ کے بیٹھتا۔ وہ گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ آسمانی مخلوق کہاں سے آئی۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بے وقوف ہے، میں کہتا تھا کہ یہ بے وقوف ہے۔ ایک وہاں تھائی لینڈ کی پارلیمنٹ کا پریزیڈنٹ وہ میرے پاس آیا، بڑی گرم جوشی سے ملا، کہا جی آپ طالبان لگتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک پہچانا۔ یونائٹڈ نیشنز کا ایک نمائندہ فرانس سے آیا تھا، وہ ان کا اسپیکر تھا، اسپیچ کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو وہ میرے پاس آیا، بڑی گرم جوشی سے ملا، کہا آپ افغانی لگتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا اور اس نے کہا آپ کا حلیہ اسامہ بن لادن سے ملتا ہے۔ میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے۔ پھر آ کے وہ کہ میرے چہرے پر خیر ٹاپک یہ تھا کہ امن کس طرح قائم ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے خیالات ظاہر کیے۔ یہ بولنے والے حضرات پلیز، یہ ڈنڈے والی سرکار بولے نہیں۔ تو انگریزی میں 2 دن تک وہ چلتا رہا سلسلہ۔ میں نے بھی انگریزی میں تھوڑا بہت واز کیا، پہلے دن بھی پھر دوسرے دن بھی۔
وہ جو بھی آتا تھا وہ پھر پھرا کر مسلمانوں پہ آتا تھا. طالبان، القاعدہ، اسامہ، ملا عمر. میں نے کہا عمر کے نام میں بھی کیا اللہ نے روب رکھا ہے. حضور نے سچ کہا تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھی وہاں سے نہیں گزر سکتا. کہیں نا سبحان اللہ، بولیں یار. ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه لو كان بعدی نبی لکان عمر. یہ حضرت عمر کی کرامت ہے. مدینہ منورہ کی مسجد کے بہت سارے دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باب عمر ہے. مولانا اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے کوئی عمر کا دشمن آج تک اس گیٹ سے گزر بھی نہیں سکتا، کنارہ کر کے چلا جاتا ہے. یہ حضرت عمر کی کرامت ہے. بولیں بولیں بولیں، سارے بولیں. عمر ابن خطاب پر بھی اللہ کی رحمت ہو. اس کے بعد دوسرا ایک عمر آیا تھا، عمر ابن عبدالعزیز، اس پر بھی اللہ کی رحمت ہو. اور یہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوا ملا عمر، اس کی بھی اللہ حفاظت کرے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا مذہب کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ اگر امن کی بات کرتے ہو تو مذہب کو ٹارگٹ نہ کرو. اگر امریکہ میں کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے ہم کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر برطانیہ میں کوئی دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر بش اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو بے گناہ مارتا ہے تو پھر تمہاری زبانیں بند کیوں ہو جاتی ہیں؟ پھر بش کی بھی مذمت کرو پھر امن ہوگا. اگر بش اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر عراق پر حملہ کرتا ہے، بے گناہوں کو مارتا ہے، بے گناہوں کا قتل عام کرتا ہے، بش کی بھی مذمت کرو ورنہ امن نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں فلسطین اور لبنان میں قتل عام کرتا ہے مسلمانوں کا تو خاموش کیوں ہو جاتے ہو؟ غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے. میرے کہا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اور میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں اس اجتماع میں کیونکہ میں سرکاری ڈیلیگیٹ ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں. امن تب ہوگا جب بڑے ممالک چھوٹے ممالک پر حملہ نہیں کریں گے. کوئی بڑا ملک چھوٹے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا ورنہ امن نہیں ہوگا. جتنا دباؤ گے اتنی بغاوت ابھرے گی. میں نے کہا روس بھی سپر پاور تھا، نہیں تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، روس کل تک سپر پاور تھا؟ بھائی آج صفر پاور ہے. صفر 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 پاور ہے، صفر پاور ہے. جس اللہ نے روس کا ستیاناش کیا وہ اللہ قادر ہے کہ امریکہ کا بھی ستیاناش کر دے اور اللہ ضرور کرے گا انشاءاللہ. دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے عمل گندے ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دوسرے دن بھی میں نے کہا ہمیں نصیحتیں کرتے ہو کہ جی ہتھیار کم کرو، نیوکلیئر پروگرام ختم کرو، ایٹم بم ضائع کر دو. میں نے کہا جو ممالک ہمیں نصیحت کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں اگر ہتھیار برے ہیں تو پہلے وہ اپنے ہتھیار سمندروں کے حوالے کریں. اگر ایٹم بم برا ہے امریکہ والے بھی اپنا سارا ایٹمی اسلحہ تلف کریں، ہم بھی تیار ہیں. برطانیہ والے بھی تلف کریں. اگر گندی چیز ہے تو پھر آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں صرف ہمیں مارنے کے لیے؟ میرے محترم دوستو، پوری کائنات کا کفر متحد ہو چکا ہے. میں تاجدار مدینہ کے غلاموں سے اپیل کرتا ہوں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ.
متحد ہو جا. آج بش کی قیادت میں عالمی کفر نے مسلمانوں کا گھیرا کیا ہوا ہے. اگر آج بھی آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کل پچھتانا پڑے گا. اے پھوٹ تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا. اے پھوٹ تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا. جس گھر سے سر اٹھایا اس کو مٹا کے چھوڑا. میں نے کہا کہ دین کے معاملات پر سودے بازی نہیں کریں گے انشاءاللہ. حدود بل پیش ہوا, اس کا خلاصہ بتانے لگا تھا. یہ سرکاری نمائندے جو بل منظور کروانا چاہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے مختصر الفاظ میں کہ کسی کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی اگر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی جائے 2 دن 4 دن 5 دن اسلام آباد گھومنے کے لیے, مری گھومنے کے لیے, سواد دیکھنے کے لیے, اور پھر آ کے واپس آ جائیں, نہ کوئی پرچہ کاٹا جائے گا نہ کوئی سزا ہوگی. یہ اس بل کا خلاصہ ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو؟ بولیں بولیں بولیں. میں نے پہلے کہا تھا اب پھر دہراتا ہوں, مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے, بے غیرت نہیں ہو سکتا. جب یہ بل پیش کیا گیا جناب اس بل میں سے زنا بالرضا کے چیپٹر کو اڑا دیا گیا ہے. گویا کہ زنا بالرضا کوئی جرم ہی نہیں. حد ہو گئی. جب یہ بل پیش کیا گیا سب سے پہلے قومی اسمبلی کے ایوان میں مفتی محمود کا غیرت مند بیٹھا کھڑا ہو گیا. حلفاً کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر, میرا قائد کھڑا ہو گیا اور میرے قائد نے وزیر اعظم شوکت عزیز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, شوکت عزیز صاحب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بے غیرتی کا بل ہم پاس ہونے نہیں دیں گے. یہ بے غیرتی کا بل ہم پاس ہونے نہیں دیں گے. یہ غلامان محمد کی دھرتی ہے, نہیں ہو سکتا. پھر میری غیرت مند مائیں اور بہنیں جو ایم اے کی طرف سے وہاں ایمنیز ہیں, باپردہ خواتین, میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں. انہوں نے اس بل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے. پھر ہمارے سارے ساتھی علماء اور ہمارے ساتھی اٹھے, انہوں نے اسپیکر کے روسٹرم کا گھیراؤ کیا اور اس دن غلامان محمد کے جذبات دیکھنے کے قابل. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. اور اس دن اسپیکر کے روسٹرم کے سامنے جو تکبیر کے نعرے بلند ہوئے ان کی آواز آپ سے بلند تھی. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, علماء حق, علماء حق, اتحاد امت, اکابرین ختم نبوت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. توجہ چاہتا ہوں. کچھ لوگ دل ملا اٹھے, انہوں نے قرآن پھاڑ دیا, انہوں نے حدیث پھاڑ دی. اس میں قرآن لکھا تھا, حدیث لکھی تھی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں. نہ کوئی قرآن کی آیت تھی نہ کوئی پیغمبر کی حدیث تھی. قرآن کا لفظ کہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی کسی دیوار پر کسی کاغذ پر یہ لکھے اور وہ کاغذ لٹکا دے کہ قرآن یہ جھوٹا ہے, آپ اس کاغذ کو چومیں گے یا پھاڑیں گے؟ بولو یار بولیں. جذبات میں آ کر الاعمال بالنیات. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, جذبات میں آئے تو فالق الالواح, وہ تختیاں پھینک دیں جن پر وحی لکھی ہوئی تھی. اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید یہ لوگ ان کے خلاف بھی مظاہرہ کرتے, پوسٹر چھاپتے اور بینر لگاتے. یہ تو اس طرح ہے کہ کوئی ایک بوتل میں
گٹر کا پانی ڈال دے اور اوپر لیبل لگا دے کہ اس کے اندر زمزم کا پانی ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو گئے, کہا کہ یہ آپ کا غیر اسلامی بل تھا جس کا ہم نے ستیاناش کیا ہے. سن لو, اگر اس قسم کے دوسرے بل پیش کرو گے ان کا بھی ہم یہی حشر کریں گے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین نے وہ مسجد بنائی تھی, نمازیں شروع ہو گئیں, اذانیں شروع ہو گئیں, مصلے بچھا دیے گئے, صفیں بچھا دی گئیں, لیکن چونکہ ان کی نیت خراب تھی تو اللہ نے فرمایا یہ مسجد زرار ہے, اس کو ڈھا دو, جلا دو, تباہ کر دو, ختم کر دو, مٹا دو. تو وہ مسجد زرار تھی, یہ بل بھی زرار تھا. ہاں میرے محترم دوستو, میں آپ کو یقین دلانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم آپ کے خادم پارلیمنٹ میں موجود ہیں. خواجہ خواجگاں مرشد الموحدین پیر طریقت حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کندیاں شریف والے دامت برکاتہم العالیہ کو ہم یقین دلاتے ہیں, حضرت ہم آپ کے رضاکار ہیں. جب بھی آپ حکم کریں گے انشاءاللہ ہم قتل سروں سے باندھ کر آپ کی قیادت میں میدان پر نکل آئیں گے. لبیک 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 لبیک. حضور کی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کون کون تیار ہے؟ نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد. اللہ اکبر. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جلدی بولیں, میں ختم کر رہا ہوں, جلدی جلدی بولیں جی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا رب نے فرمایا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. والضحیٰ کے چہرے والا میرا آقا. صرف رسول کے سچے عاشق بولے نا, جلدی جلدی بولے نا, وعدہ کرتا ہوں ختم کر رہا ہوں. والضحیٰ کے چہرے والا میرا آقا, واللیل کی زلفوں والا میرا آقا, علم نشرح لک صدرک کے سینے والا میرا آقا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے ہاتھوں والا میرا آقا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان مبارک والا میرا آقا. فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کی بستی والا میرا آقا, جن کے بارے میں میرا رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جن کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. کہیں سبحان اللہ. جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کہیں سبحان اللہ.
اپنے اعمال کا کوئی آسرا نہیں. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں ہم بدترین مجرم ہیں مولا. مانتے ہیں ہم نے جوانیاں غفلت میں گزار دی، زندگیاں معصیت میں گزار دی. یا اللہ کچھ بھی نہیں، اپنے اعمال کا کوئی سہارا نہیں. ایک اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، ایک تاجدار ختم نبوت کی شفاعت کا سہارا ہے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، اور پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی. شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی، محمد محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، اور بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. محمد نبی وہ کے مانا ہے سب انبیاء نے، جری وہ کے جانچا ہے کوہ ہرا نے، کبھی وہ کے ہیں کوہ رائی کے دانے، سخی وہ کے سائل کا احسان مانے. وہ کلیم بھی، وہ کریم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی، وہی احسن الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے. اسی کا فیض جہان میں، یہ نماز میں، یہ اذان میں. تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. بس یہ آخری کلمات ہیں. عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. جھوم جائیے نا ذرا، محبت سے کہیں سبحان اللہ. عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. فکر جنت میں بھی، توجہ چاہتا ہوں جی، فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، فکر جنت میں بھی ایسی، فکر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. عشق احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. صحابہ کی جھرمٹ میں بدر الدجا، صحابہ کی جھرمٹ میں، ہیں صحابہ کی جھرمٹ میں بدر الدجا. نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے،
ہیں صحابہ کی جھرمٹ میں بدر تجا، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے۔ واہ مقدر ابو بکر و فاروق کا، واہ مقدر ابو بکر و فاروق کا، واہ مقدر ابو بکر و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، واہ مقدر ابو بکر و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔